ٹھیک ہے، اسٹیج چھوڑ دیجیے گا، این کے بھائی ہمارے ساتھ ہیں، جلدی جلدی میں لے رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں انٹریکٹ کر سکیں. جی السلام علیکم سب کو. پہلے تو زید بھائی کو اسپیشلی بہت بہت مبارکباد. سب سے چھوٹی سی بات بس مفتیان کرام کے لیے، سب کے لیے، جو عامر بھائی ہیں سب مفتیان ہیں، کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے اللہ کا شکر ہے، بڑا خوشی ہوتی ہے. اور زید بھائی کی، واجدی صاحب کی مسکراہٹ جو ہے وہ ہمیں زندگی دیتی ہے، اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ دیکھیے یہ چہرے ہیں جن کو، جو اسلام کے اصل چہرے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ تھا ایک چیز. اور یہ ٹاپک کے اوپر، ڈبیٹ کے اوپر بات تھی کہ یہ جو سمیر کا تھا یا آپ لے لیں سچ والا کا تھا، ان کی 5 سے 10 منٹ بعد اگر کوئی عالم کے سامنے بیٹھتے ہیں تو 5 منٹ میں ہی ان کا مطلب گیم اوور ہو چکا ہوتا ہے. تو کل بھی یہی ہوا. کبھی وہ پہلے طور پہ مان گیا کہ واحد ہے اللہ، اللہ ایک ہے، مطلب کوئی خدا ہے وہ ایک ہے. اس کے بعد پھر وہ کشتی پہ چلا گیا کہ مطلب پانی میں ہے، اور آخر تک جمپیں مارتا رہا، یہاں تک کہ جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، یعنی کوئی خدا ایک ہونا چاہیے یا ملٹیپل خدا ہونے چاہیے، تو وہ قرآن میں بھی یہی دکھا رہا تھا. پھر انا کا جو اس نے ترجمہ کیا تھا نحنو کا، اس کے بعد وہ قرآن میں بھی ملٹیپل خدا دکھا رہا ہے، کبھی قرآن میں بھی ایک خدا دکھا رہا ہے. تو وہ بحث کس چیز پہ کر رہا تھا یہ سمجھ میں نہیں آیا. تو اندھ بھکتوں کو خود سوچنا ہے کہ یار یہی لوگ رہ گئے ہیں آپ کے پاس صرف آپ کی ٹاپک ڈسکس کرنے کے لیے. آپ لوگوں کو سب کو سلام بس ٹاپک کے پر. اور عامر بھائی پہ صرف ایک بات کہوں گا، جو ٹائپ کی جی جی نوٹ جی اس کے پاس تھی نا، نوٹ وہ نابینا لوگ ہی وہ نوٹ کو لے لیں گے. جو نابینا بلائنڈ لوگ ہیں نا، وہی ایسی کرنسی لینے والے. وہ کھوٹے سکے ہیں، کھوٹی نوٹ ہے اس کی، فیک نوٹس، جو جعلی نوٹس کتنی ساری پکڑی گئی. اب سمجھ میں آنے والے والوں کے لیے یہ بات ہے کہ اتنی ساری جعلی نوٹ ایکسپوز ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی کیا وہ اس جعلی نوٹ کا کاروبار جاری رکھیں گے؟ جی لوگ ہیں کامن سینس والے. اچھا، یہ ایک چیز اگر آپ لوگ غور کریں کہ اس کے بہت سے جو اعتراضات ہیں، خصوصاً ہدایت اور گمراہی کے تعلق سے جو اعتراض ہے، یا خدا کے علم کے تعلق سے جو اعتراض اس نے کیا تھا، یہ سارے اعتراضات دیانت سرسوتی سے لیے گئے ہیں، ستیارتھ پرکاش سے. تو اس کا ایک چیپٹر اسلام کے تعلق سے ہے، اور اس میں ایسے ایسے بھونڈے اعتراضات ہیں. اچھا، اس کے دیانت سرسوتی کے تعلق سے میں یہ بتاؤں کہ شاہجہاں پور میں ایک مباحثہ ہوا تھا، مناظرہ ہوا تھا، اور انگریزوں نے اس کو آرگنائز کیا تھا. اس کا نام تھا میلہ خدا شناسی، خدا جاننے کا ایک فیسٹیول. تو اس میں الگ الگ مذاہب کے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کرسچنز یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بہت زبردست ڈیبیٹرز ہیں، اور ہم جو ہے اپنے مذہب کو یہاں ڈیبیٹ میں جیت کر پھیلا دیں گے. تو جو ہندو اور مسلمان وہاں متحد تھے، چونکہ انگریز سامنے تھا. تو جو انگریز کے خلاف جن لوگوں نے اس کا نام تھا فنٹر یا ہنٹر، کچھ پادری کا نام تھا، تو اس کے خلاف جو مناظرہ کیا، جی فنڈر، ہاں فنڈر، جی، اس کے خلاف جو مناظرہ کیا وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، انہوں نے کیا. اچھا، دیانت سرسوتی وہاں موجود تھا، تو وہ بڑا متاثر ہوا اور ملاقات بھی ہوئی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ دیانت سرسوتی کو میرے خیال سے انگریزوں نے خریدا کہ بھائی تم ادھر کہاں جا رہے ہو، تم تو ان کے خلاف بولو، ان کے خلاف لڑو مسلمانوں کے. تو اس نے مسلمانوں کو چیلنج دیا، یہاں تک کہ وہ چیلنج دیتا دیتا رڑکی پہنچا. اور رڑکی جو ہے وہ دیوبند سے بہت قریب ہے، آپ گاڑی سے جو ہے مشکل سے آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں اس نے جا کر مسلمانوں کو چیلنج دیا، اور جگہ جگہ وہ اپنے جلسے ولسے کرنے لگا. آریہ سماج کا بانی ہے وہ. تو مولانا قاسم نانوتوی تک بات پہنچی. تو اچھا، وہ بہت ضعیف تھے، ان کا آخری وقت چل رہا تھا، تو لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے شاگردوں کو لے کر رڑکی پہنچے. جب وہاں پہنچے تو دیانت سرسوتی فرار شہر سے، اور جو کنٹونمنٹ کا ایریا ہے وہاں جا کر اس نے انگریز کی پناہ لی کہ بھائی مجھے مناظرہ نہیں کرنا. جب اس سے پوچھا کیوں نہیں کرنا، کہنے لگے شہر میں امن و امان کا بڑا خطرہ ہے، امن و امان متاثر ہو جائے گا اگر میں نے مناظرہ کیا تو. یہاں تک کہ وہ بھاگا، میرٹھ گیا، میرٹھ میں اس کا تعاقب کیا، وہاں سے بھاگا. تو یہ ان کی تاریخ آریہ سماجیوں کی. تو یہ جو آریہ سماجی آج بنا بیٹھا ہے، تو ان کا جو فاؤنڈر تھا اس کو اہل اسلام نے اس طریقے سے دھول چٹائی ہے. اور اسی طریقے سے اس کی جو کتاب ہے اس کے مقابلے میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے زبردست کتاب لکھی ہے، اس کا جواب دیا. غالباً اس کی کتاب حق پرکاش ہے. تو مطلب یہ کہ تحریری اور تقریری اعتبار سے علماء نے، مسلم امہ نے ان لوگوں کو بالکل فنش کیا ہوا ہے. یہ اس کے باوجود وہیں سے اعتراضات اٹھاتے ہیں اور ہمارے سامنے لے کر آ جاتے ہیں. جی ماشاء اللہ.
اور ثناءاللہ امرتسری صاحب تو چونکہ بڑی مزاحیہ طبیعت کے تھے تو انہوں نے 159 اس نے اعتراض کیے ہیں نا تو ایڈ کر کے 160 اپنی طرف سے کیا. کہتا ہے تمہیں گنتی بھی نہیں آتی, میں 160 پورا کرتا ہوں. بڑی مزے کی کتاب ہے, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. حق پرکاش جی این کے بھائی آپ کو اور بات کرنا. بس میں جلدی سے ٹائم زیادہ نہیں لوں گا, بس اتنی سی بات. ایک چیز اور جو میں نے نوٹ کی, وہ میرے خیال میں اور بھی آڈینس نوٹ کریں گے, جب وہ پریزنٹیشن دے رہا تھا نا تو اس کی آواز بھی چینج ہو رہی تھی, آواز کا اسٹائل بھی چینج ہو رہا تھا. جب سچوالے کا کوئی پریزنٹیشن دینا چاہ رہا تھا وہ, تو وہ اسی ٹون میں بولتا تھا, مطلب کہ نا کہ اللہ کا کوئی اپنا کلام نہیں اور یہ وہ. تو مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی. میں نے کہا یہ سب مل کے, جو زید پٹیل صاحب نے بات کی, یہ سب مل کے بیٹھے ہوئے تھے کل. تو زید بھائی نے تو اللہ بہت بڑی کامیابی دی. اور عامر بھائی کے لیے صرف ایک بات کہہ کے میں نکلوں گا تاکہ دوسرے بھائیوں کو موقع ملے, کہ ایچ مسلم جو ہے نا, ان کی اب مائیں جو ہے نا, وہ صدیوں تک یہ ڈائلاگ بولیں گی کہ بیٹا سو جا ورنہ عامر حق آ جائے گا. یہ عذرا ہے مذاق وہ دکھ رہا ہے. ہاں چلے بھائی, جو گاؤں میں یاد رکھے گا, میں نکلتا ہوں تاکہ دوسروں کو بھی. جزاک اللہ, بہت شکریہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. دلشاد عالم بھائی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہم مبارکباد دیتے ہیں جی. اور سمیر نے کہا تھا کہ جب جے صاحب کی پی پی ٹی کھلتی ہے تو اوپوننٹ کی پوائنٹ اتر جاتی ہے, اور وہ اسٹریم میں قسم سے بتا رہا ہوں کہ نظر آ رہا تھا کہ اس کا ہار شکست, اس چہرے سے پتا چل رہا تھا کہ وہ شکست کھا چکا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. جی جی بالکل صحیح. بارک اللہ فیکم. دلشاد بھائی آج کل اس کے لیے کیمرہ اوپن کرنا ویسے ہی بڑا مشکل ہے, کیونکہ پچھلے دنوں وہ ایک پکچر وائرل ہو گئی ہے, تو وہ کیمرہ اوپن کرتے ہوئے کو 50 بار سوچتا ہے کہ 50 کلومیٹر کے ریڈیس میں کوئی بھی نہ ہو, تب وہ کیمرہ اوپن کرتا ہے. جی جی پتا چلا کوئی آ جائے کیمرے میں تو کیا ہوگا, کوئی وفا والا, کوئی با وفا آ جائے ہیں عامر بھائی, کوئی با وفا آ جائے. جی وہ تو صرف ٹائم ویسٹ کیا ہے, بس وہ جواب نہیں دے پا رہا تھا کہ مینی گوڈ کو ریجیکٹ نہیں کر پا رہا تھا. جی جی جی. تو میرا یہ سجیشن ہے جید صاحب, یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ اوپوننٹ جب جواب نہیں دے پا رہا ہے, مطلب دینا نہیں چاہ رہا ہے, بات سے مکر رہا ہے, تو یس یا نو پہ ریپڈ فائر کیا جائے. چلے ٹھیک ہے, بہت 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 شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. جزاک اللہ. محمد توفیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں پیارے بھائی. جی بھیا اسٹیج چھوڑتے جائیے گا. جی توفیق صاحب آپ کا ہاں میوٹ پر ہیں, انمیوٹ کریں. ٹھیک ہو گیا, چلے انتظار کر لیتے ہیں. مرچی بابا جی ہمارے ساتھ, یہ کیا ہے؟ لے لیجئے لے لیجئے لے لیجئے لے لیجئے. مرچی بابا 520 ایک کم. جی جی یہ کیا آپ تو پورا مینیو لے کے نکلے یار آئی ڈی میں. جی یہ وہ ہے کیا, میں یہ کہہ رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا, بولیے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈیبیٹ میں تو بڑا مزہ آیا, مبارکباد دینے ہی آیا تھا. اور کیا کہتے ہیں, تو کل تو لوگ 520 ہی ہو گئے 420 سے. جی 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 اچھا یہ ہے وجہ. جی خدا کو ہی مان کے گئے. تو زید پٹیل صاحب کے لیے تو یہی کہوں گا, ایک خدا کو مان لیا انہوں نے. اور مفتی صاحب کے لیے کہوں گا کہ وہ سجوالا کہہ کے میں جاہل ہوں, مفتی صاحب میں جاہل ہوں. جی جی جی. اور یہ بول رہا ہے میں مومن ہوں. زید بھائی میں مومن ہوں. یہ اپنے یہ ایمان, میں ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں. تو یہ فرق ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں ٹھیک. جزاک اللہ مرچی بابا, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ جڑے ہمارے ساتھ. سلمان صاحب کو دیتے ہیں ایک بار موقع. اچھا قیصر بھائی کامنٹس میں نظر آ رہے ہیں, پتہ نہیں سفر سے واپس آ گئے کہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قیصر بھائی آپ جوائن کرنا چاہیں تو مجھے میسج کر دیجیے گا, میں جگہ بنا دوں گا آپ کے لیے, مجھے میسج کر دیجیے گا. آپ تمام لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے. شیخ بہت بہت شکریہ, آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں نا, میری دل سے دعا نکل رہی شیخ. میں 1-2 مرتبہ سمیر اور وہ ساحل کو دیکھا تھا, بہت تکلیف ہوئی تھی میرے کو.
اور میرے دل سے دعا نکل رہی ہے آپ لوگ کے لیے. اللہ آپ کو جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے, آمین آپ کی پریشانیوں کو دور کرے, آپ کی جانوں کی مالوں کی عزت کی حفاظت کرے. آمین. اور ہمارے عامر بھائی حق, ان کا امیجنیشن کرتا ہوں میں, کبھی غصے والے دکھتے ہیں, بہت یاد کرتے رہتا ہوں میں ان کو. اور میری طرف سے چھوٹا سا لقب دینا چاہ رہا ہوں, یہ بدماشوں کے اوپر عمر رضی اللہ عنہ کی طرح کوڑے برساتے ہیں لوگ. جی جی کوڑے برساتے ہیں, کچھ بولنے نہیں ہوتے. بہترین دکھتا ہے میرے کو, بہترین دکھتا, دل کو ٹھنڈک ملتی ان کے ویڈیوز دکھتا. ماشاءاللہ. آپ حضرات کی اصل میں دعائیں ہمارا سرمایہ ہیں, یہی ہمارے لیے سپر چیٹ ہے. ہم آپ کے پیسوں کے طالب نہیں ہیں, آپ کی دعاؤں کے طالب ہیں. آپ جتنے زیادہ سے زیادہ ہمیں دعائیں بھیجیں گے وہی ہمارے لیے سپر چیٹ ہوں گی انشاءاللہ آخرت میں. ورنہ رہی بات کھلانے اور پلانے کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے, اس نے ذمہ داری لی ہے. ایک سوال کر کے میں نکلنا چاہتا ہوں, ایک سوال کر رہا ہوں اس پہ. مجھے ایسا لگ رہا ہے شیخ, یہ جیسا کہ ہندوستان میں آج کل جو مائنڈ ڈائیورٹ پالیٹکس چلتی ہے نا, جس طرح سے عامر بھائی اس کو بے نقاب کرے, اس کے جو ذلیل حرکات جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے, تو اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ زاہد بھائی سے ڈیبیٹ کر رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی جو چیزیں ہیں پبلک کے سامنے جو آ گئے ہیں, تو زاہد بھائی کے ڈیبیٹ کر کے جی جی وہی وجہ ہے. بالکل آپ نے صحیح پکڑا کہ چونکہ اس کا فراڈ اور اس کی حرکتیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں, تو اب اس تھوڑا سا کریڈیبلٹی اپنے لوگوں میں بھکتوں میں بنانے کے لیے وہ زید بھائی کے در پر آ کر اس نے ماتھا ٹیکا. وہ ماتھا کہیں بھی ٹیک سکتا ہے پیسوں کے لیے. بالکل ایسا ہی ہوا ہے, یہی بات ہے. شکریہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کو, جزاک اللہ خیر. خاص طور سے عامر بھائی کا بہت بہت شکریہ آپ مجھے لیے, چونکہ آپ کی اسٹریم میں آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, میرے کو ٹائم نہیں کرتا. کوشش کیا میں پر آ نہیں سکا. ٹھیک ہے, چلیے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام. اچھا بھائی, یہ چندن کمار ایڈ ہوئے ہیں, لیکن آپ کا ڈیوائس کنیکٹڈ نہیں ہے, تو آپ اس ڈیوائس کو کنیکٹ کریں تو ابھی آپ کو لیا جا سکتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں کوشش کرتا ہوں میرا بھائی کہ جتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسپیشل پروگرام میں انٹریکٹ کر سکیں, اس کا موقع پھر اس طرح ہی دیا جا سکتا ہے. ہمارے مسلمان پہ مختصر بات. اچھا, چندن کمار صاحب ری جوائن کرنے چلے گئے ہیں, صرف کیمرے اور مائک کو الاؤ کریں گے تو جگہ بن جائے گی. تو جہانگیر عالم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی جہانگیر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میں بنگلہ دیش سے ہوں اور آپ کی بہت بڑا فین ہوں. آپ پچھلی سال یا کچھ سال پہلے بنگلہ دیش میں تشریف لائے تھے, لیکن وقت کی وجہ سے میں جا نہیں پایا. اس کا بہت بڑا غم بھی ہے. میرا ایک سوال ہے, دراصل سوال نہیں, ایک شبہ دل میں آیا ہے, اور یہ شبہ جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک لیکچر سننے کے بعد آیا ہے. میرے خیال سے جہانگیر عالم صاحب, آج کا چونکہ ٹاپک ہمارا یہ نہیں ہے, آپ ایک کام یہ کریں کہ سنڈے کو ہماری اسٹریم ہوگی تو اس میں آ جائیں انشاءاللہ. اس میں ہم اوپن کیو این اے رکھتے ہیں, تو اس میں بات رکھ لیجیے گا تو ہم کوئی جواب دے دیں گے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ پھر موضوع سے ہٹ جائیں گے ہم. موضوع دراصل یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ایج ہے, میرج ایج, اس کے بارے میں ان کا جو انٹرپریٹیشن ہے, ہاں وہ غلط ہے. ان کی انٹرپریٹیشن بالکل غلط ہے, اور زید پٹیل صاحب نے بھی اس کو بالکل واضح کیا ہے. آپ ان کی ڈیبیٹ بھی دیکھیں ساحل کے ساتھ جو ہوئی ہے, تو انہوں نے احقاق حق کر دیا ہے, اور جاوید غامدی صاحب نے جو بھی دلائل دیے ہیں بالکل بوگس ہیں. چلیں جی آگے. ٹھیک ہے, بہت بہت عمدہ. ٹھیک ہے مفتی صاحب, اللہ آپ کو جزا خیر دان کرے. آمین. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اچھا, کیسر احمد راجہ بھائی جو ہیں وہ چونکہ سفر میں ہیں, وہ ادھر رش کی وجہ سے جوائن نہیں کر پائیں گے, مگر وہ اپنا میسج انشاءاللہ دیتے ہیں تو میں ضرور اس کو شیئر کر دوں گا. اسٹیج چھوڑتے جائیے گا. حمزہ بلال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی حمزہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ زاہد پٹیل صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح اس ایکس مسلم کا مقابلہ کیا اور ان کو اچھی طرح جوابات دیے. ماشاءاللہ. میری تو ایک وش سی تھی کہ میں کبھی مفتی صاحب کی اسٹریم میں آ کے پینلسٹ سے مل سکوں, اور میں تو بہت بڑا فین ہوں عامر حق صاحب کا. ماشاءاللہ, دعا کرتے رہیں آپ ہم سب لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے نہیں میری ریکویسٹ ہے بھائی. جی بالکل, اللہ تعالیٰ آپ سب کی آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں تو عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اسی طرح آپ کو ان مرتدین کے خلاف جہاد میں آپ کی مدد فرمائے, اور ہم جیسوں کو بھی توفیق دے کہ ہم ان کے رد کے لیے نکلیں, اور اپنا علم اتنا بڑھائیں جتنا کہ آپ حضرات کا ہیں. بارک اللہ فیکم.
حضرت تو میری آواز آ رہی ہے؟ یہی تھے جی آ رہی ہے. ریمارکس دینے آئے تھے آپ کو. چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. حمزہ بھائی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں بس, ٹھیک ہے, آپ سے اجازت لے کے, اگر آپ سن رہے ہیں, فین نہیں بھائی, بھائی بنے, میری گزارش ہے. جتنے بھی ہمیں دوست سن رہے ہیں, ہم بھائی ہیں, وہ امپورٹنٹ ہے. فین والا نہ کریں, آپ کی بڑی مہربانی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ٹھیک ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی نان مسلم آ جائیں پہلے تو ان کو لے لیں. ٹھیک ہے, ابھی تک تو نہیں ہے. مسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی مسلم بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بھائی, میری آواز کلیئر ہے؟ جی جی بالکل کلیئر ہے. عامر بھائی آپ کو آ رہی ہے نا آواز؟ لاسٹ ٹائم میں کال پر تھا, آپ کو آواز نہیں آئی تھی, تو نہیں, میں اب آپ آ سے رہی. کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں. چلیں بہتر ہو گیا ماشاءاللہ. مفتی صاحب, سب سے پہلے تو میں ڈیبیٹ کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کال کے اوپر آپ سے میں نے ایک بات کی تھی کہ عامر بھائی کی پریزنس میں نا کوئی ان ایکسپلینڈ سی ایک انرجی آ جاتی ہے, جس سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ کوشش ایسی نہیں کرنی پڑتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بہتر الفاظ استعمال کرے. لیکن میں نے اسی دبے الفاظوں میں نے آپ سے ایک بات کی تھی گرگٹی کے لیے کہ وہ اڑتا تیر سمیٹنے کا شوقین ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ آج جو زید بھائی نے جو بات کی ہے کہ جس طرح سے وہ نمبرز کو جو ہے وہ آگے پیچھے فارورڈ کر رہے ہیں اور ان کو ٹونٹ کیا, پرووک کرنے کی کوشش کر رہے تھے, یہ اس نے اڑتا تیر ہی لیا. جی جی بالکل, اس بندے نے اڑتا تیر لے لیا. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا جو کہ عامر بھائی بھی اس سے واقف ہیں کہ عامر بھائی جب آپ نے پری ڈیبیٹ ڈسکشن آپ نے جب رکھا تھا اسی ایچ مجرم سمیر کے ساتھ, اسی میں اس نے صرف آپ کا 1% دیکھا ہے. مطلب میں اپنا اپینین یہ رکھتا ہوں کہ اس بندے کو, اس چولی انسان کو اتنا پتا نہیں ہے کہ عامر حق کس بلا کا نام ہے. اگر یہ متھے لگ جائے نا اس کے, تو اس کو آگے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی سے ڈیبیٹ کرنے کی. مطلب آج جو مفتی صاحب نے جو 3 اقسام بتائی ہیں ڈیبیٹرز کی, میں تو اس سے ٹوٹل متفق ہوں. سانپ کو کچلنے والی, تھوڑا سا ریلیکسیشن دینے والی, تینوں کیٹیگری کی ایک ایگزامپل موجود ہے. میں تو بڑا متفق ہوں. اوپر تینوں کیٹیگری آپ کو دکھ رہی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن میں ایک چیز اس کے ساتھ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پری ڈیبیٹ ڈسکشن میں بھی عامر بھائی آپ نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ انہوں نے آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ میں کوئی بھی ریفرنس اگر پرووائڈ کرتا ہوں تو پھر آپ نے اس کے اوپر کاؤنٹر نہیں کرنا. تو یہی چیز ریپرزینٹ کرتی ہے کہ اس کو جس طرح آج آپ نے اس کو جو ایکسپوز کیا ہے کہ یہ آیت کچھ بتا رہا ہے, اور میں بھی کل یہ چیز کامنٹ میں لکھ ہی رہا تھا کہ اس نے کہا ذرا ترجمہ پڑھ لے, تو خیر یہ خود ہی ایکسپوز ہو گیا. اور جاتے جاتے میں بس ایک آخری بات یہ کہنا چاہوں گا سر کہ دودھ سے بنا دہی اور دودھی سے بنتا ہے پنیر. زید بھائی نے جس کی پٹک پٹک کے لے لی, وہ ہے ایچ مسلم سمیر. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو. آخر میں خطرناک بات کر گئے, چلیں جی کوئی بات نہیں. ہمارے ساتھ عفان صاحب بھی, میں لے پاتا نام, یہ بھائی ہیں. السلام علیکم. اسکرین شیئر کرنے سے پہلے بتا دیجیے گا کہ یہ ہے کیا. جی نہیں عامر بھائی, یہ وہ بندہ آیا تھا نا بنود جو ریفرنس مانگ رہا تھا مہابھارت کا, تو میں نے وہ ریفرنس کے لیے دیا ہے, میں وہی دینا آیا ہوں. وہ اسکرین پر لے آئیے آپ. تو یہ رہا جید بھائی, آپ پڑھ کر بتا دیجیے آڈینس کو, آپ سے اگر ہندی آتی ہے. انوشاسن, مہابھارت انوشاسن پروا ہے, چیپٹر 44 ورس 14 ہے. ایک 30 سال کا بوڑھا جو آدمی تھا وہ میری کیا 1 year old گھر کے ساتھ. اس کے اندر اوریجنل ٹیکسٹ بھی ہے ہندی میں, وہ پڑھ دیجیے, ورنہ میں پڑھ دیتا ہوں, آپ نہیں پڑھ پاؤ گے تو زوم کریں ذرا. ہاں پڑھ دیں. لیکن میں نے مہابھارت انوشاسن پرو کا حوالہ دیا ہی نہیں. میں نے جو حوالہ دیا ہے وہ والمیکی رامائن کا دیا ہے. نہیں, وہ بول رہا تھا آ کر مہابھارت کا حوالہ دیا, تو میں اس کو بتا رہا ہوں مہابھارت میں کہاں لکھا ہے. تو اس کے اندر لکھا ہے 30 ورشیہ پرش 10 ورشیہ کنیا کو, چمک نہیں پا رہا میرے کو, آپ دیکھ لینا یہ, اگر ادھر سے زوم ہو سکتا ہے تو کریے اس کو. میں دیکھتا ہوں ذرا, 1 منٹ ٹھہریں ذرا, 1 منٹ جی, اس کو میں زوم کرتا ہوں. جی 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 ہو گیا. 1 منٹ. 30 वर्षीय पुरुष 10 वर्षीय कन्या को राजसला न हुई हो पत्नी रूप में प्राप्त करे, अथवा 21 वर्षीय पुरुष 7 वर्षीय कुमारी के साथ विवाह करे. तो ये रहा वाला उसका. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है. ठीक हो गया. क्योंकि जैद भाई उसने शुरू में महाभारत का हवाला दिया, इसलिए मैं ये लाया उनका, मैं सिर्फ इसलिए ही आया ऊपर. हाँ शुक्रिया. जी जी, जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. जज़ाकल्लाह. वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया. जी.
जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। फान साहब थे हमारे साथ, तो महाभारत का हवाला दे दिया। वैसे तो ज़ैद पटेल भाई ने जो डिबेट में दिया था उन्होंने उसको भी पेश कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये सोने पे सुहागा हो गया कि महाभारत से भी मिल गया। एक्स हिंदू बाय बर्थ भाई, मैं एक मिनट जरा एक्स हिंदू को भी लेते हैं, जरा सा एक रुजाइए। डॉक्टर SR जी नमस्कार, आदाब। क्या हाल चाल है? आदाब। अच्छे हैं। कल मैं डिस्कशन देखा, उनका डिबेट देखा। एक्चुअली हम डिबेट नहीं बोल के इसे डिस्कशन बोले तो अच्छा रहेगा, और अच्छा हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है हर चीज का। हाँ, जय साहब से एक सवाल पूछना था छोटा सा, कि कल जो मैं एक मिनट आपसे सवाल करूंगा डॉक्टर SR साहब, क्योंकि बहरहाल आप एक जबरदस्त सपोर्टर हैं एच मुस्लिम मूवमेंट के, तो मैं आपसे नहीं वो मुझे मालूम है, इसलिए उसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि एक आदमी के जिसने 10 मिनट में 5 पोजीशंस बदली हों, क्या आप उसको ऑनेस्ट समझते हैं? हम उसी डिस्कशन पर ही सवाल करना चाहते हैं। पहले जैद साहब से पूछना चाहते हैं कि कल के डिस्कशन का टॉपिक क्या था, प्लीज वो बताएं आगे। टॉपिक क्या था आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। आप भी जानते हैं। आप बोलिए, आप अपने मुंह से बोलिए तो अच्छा रहेगा। नहीं, आप यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए नहीं आए, आपको पता है, उनको भी पता है। जो आपको बात कहनी है वो आप कह दीजिए। नहीं, सवाल इररिलेवेंट है ना, जो बात कहनी है वो आप कह दीजिए, वो तो पता है, सबको पता है, आप कह दीजिए। टॉपिक पर डिस्कशन नहीं हुआ ना, टॉपिक जो था उस पर डिस्कशन नहीं हुआ। अच्छा खैर छोड़िए जैद साहब। नहीं, उसको छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है। हाँ तो हम टॉपिक में ही है। मैं आपको बता रहा हूँ शुरू में डिस्कस कैसे डिस्कशन। आप सुन लीजिए, डॉक्टर साहब बात सुनेंगे, डॉक्टर साहब आप बात सुनेंगे, वरना डॉक्टर साहब आप बताओ, इस्लाम कहता है कि गॉड का वजूद है, और उसने थोड़े दिन पहले तक पुराने से लेकर उसकी करंट तक पोजीशन बताया कि वो मानता है कि गॉड का वजूद नहीं है, नेचर ही सब कुछ है। तो ये इस्लाम के ताल्लुक से जो उसका एतराज बनता है कि भाई इस्लाम में गॉड का वजूद जो नहीं है वो उसकी बात है, उसका व्यू है, और इस्लाम की सही पोजीशन क्या है, गॉड का वजूद है। मैंने उसके सामने रखे प्रूफ्स, उसने अपनी पुरानी स्टैंडिंग पोजीशन चेंज करके एक नई पोजीशन ले ली और बताया कि हाँ मैं मानता हूं गॉड का वजूद है, नेचर भी क्रिएशन है, नेचर को भी बनाया है, और उसने चेंज किया। इस्लाम की जो पोजीशन थी वो एक्सेप्ट किया, भले ही उसने जिस किसी वजह से किया, चाहे डिबेट के अंदर उसको वो पुरानी पोजीशन को डिफेंड करना मुश्किल होगा इसलिए लिया, तो वो लिया होगा। हाँ, और देखिए ठीक है, नहीं एक मिनट SR साहब, एक मिनट रुक जाइए। आप स्क्रीन देख रहे होंगे, जैद साहब के क्लेम को मैंने ये 3-4 लाइनों में समअप किया है। उन्होंने साबित किया कि गॉड इज वन विद ऑल हिज एट्रीब्यूट्स, शुरू में 10 मिनट के अंदर। नो वन लैसा कमिस्लिही शै, एक आयत का हवाला दिया, नो वन इज लाइक हिम, ही कैन नॉट बी फुल्ली अंडरस्टूड। ये है इस्लाम का कॉन्सेप्ट, उसको उन्होंने साबित किया। उसके बैकग्राउंड की एक मिनट जरूर हम वही पूछना चाह रहे हैं। प्लीज हमारा सवाल तो पूरा होने दिए। जैद साहब या दोनों जन एक जगह आए कि खालिके कायनात एक है, राइट है ना जैद साहब? आ गए ना? हाँ जैद साहब आप हमें कुरान से दिखा सकते हैं, आप हमें कुरान से दिखा सकते हैं कि खालिके कायनात एक है? प्लीज दिखा। आहद का मतलब क्या होता है? प्लीज आहद का मतलब पूछ रहे हैं। कोई एक होता है, हमारा एक दोस्त है सऊदी अरबिया। एक मिनट, आहद का मतलब होता है कोई एक, कई में से एक। हाँ अच्छा यार डॉक्टर SR साहब देखो, एक बात सुनो, इस बात पर इत्तेफाक हो गया था कि जब अरबी जबान के ऊपर गुफ्तगू होगी, आप कोई ऑब्जेक्शन करोगे तो अरबी जबान आनी चाहिए। यार इस तरह की बातें आप करोगे, आपकी उम्र मुझे ज्यादा लग रही है, रुक जाइए, आपकी उम्र मुझे ज्यादा लग रही है, क्यों आप अपने आप को जलील कराने के लिए आए हो? सुनिए मेरी उम्र 65 है। हाँ तो 65 जवान नहीं है ना, बुढ़ापे में दाखिल हो चुके हैं, जवान नहीं है। एक फ्रेंड से अरब से पूछे, सुनिए वो वहां से पूछ के हमें कंफर्म किए, एक का मतलब होता है वाहिद। प्लीज मुझे पता म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आप उलमा के सामने आके अहद के ऊपर जो बुकराती बखेर रहे हैं, इसका तो इलाज सवाए म्यूट के और कुछ भी नहीं। दूसरी बात ये है, आपको अहद के ऊपर जो एतराज है, कुरान में अल वाहिद भी है, अब वाहिद का कोई एक ना कह दीजिएगा, वो अल वाहिद, वो वाहिद भी है, अब उसका जवाब दीजिए। तो एक तो साबित हो गया कुरान से, वल्लाहुल वाहिदुल कहार, बिल्कुल जी, नहीं वाहिद भी आ गया जी। ना सुनिए, हर जगह वी का यूज हुआ है, आई का यूज नहीं हुआ है कुरान में, हम देखे। चलो भाई, अभी आप अहद पर बात कर रहे थे, वी पर आ गए। अभी आप अहद पर बात कर रहे थे, मतलब क्या हो गया? कोई एक, वी का मतलब कोई एक,
वी का मतलब कोई एक, आहद का मतलब होता है एनीवन। देखो भाई, आप हमें दिखा दें कुछ, एक मिनट डिक्शनरी से दिखा दें कि वो आहद का मतलब वन, ओनली वन होता है, प्लीज। अभी दिखाता हूँ। अगर मैंने दिखा दिया माफी मांगेंगे? मान लेंगे, आपकी बात हम मान लेंगे। नहीं आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि आपने झूठ बोला। रुक जाइए, अब आप खामोश, अब आप अभी रुक जाइए। वो मुझे पता है आपका अरबी दोस्त कौन है, मुझे पता है। रुक जाइए, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट होल्ड करें, जस्ट अ सेकंड। ये भी है, आप माफी भी मांगेंगे और आइंदा अरबी पे बुकराती बखेरने से तौबा भी करेंगे। जी 1 मिनट, ये देखें, मैं जरा सा प्रेजेंट और शेयर किया हुआ है अच्छा ज़ैद भाई ने भी शेयर किया है। मैंने रागिब अस्फहानी के बताया था, लेकिन आप यहाँ से बता दीजिए इंग्लिश भी। नहीं आप रागिब अस्फहानी को भी दिखाइए आप। ये देखें भाई, वो भी दिखाइए। ये देखें, आहद, ये लिखा हुआ आहद, कोई भी आदमी पढ़ सकता है। ये रहा आहद, नजर आ रहा है, ये रहा आहद। क्या आप मुझे स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, और ये है अलमानी, अरबी इंग्लिश, ठीक है। अब उसके आगे तर्जुमा दे रखा अल्लाह द वन, कोई एक नहीं, द वन, ये तर्जुमा दिया हुआ है, ठीक। तो अब आप ये कह रहे हैं कोई एक, जबकि यहां है द वन, सिर्फ एक। अच्छा, अब ये देखें आप जी, यहां पर जरा सा पढ़ दीजिए आप अहद का। जी, रागिब अस्फहानी ये लिखते हैं अहद की बहस के अंदर, अहद उनका लफ्ज 2 तरह इस्तेमाल होता है, कभी सिर्फ नफी में और कभी सिर्फ इस बात में। नफी की सूरत में ज़विल अकूल के लिए आता है। अब पता नहीं इनको ये समझ आ रही है कि इनको कुछ ज़विल अकूल के लिए आमिर भाई अक्ल होनी जरूरी है। जी आगे चलें। बिल्कुल, ज़विल अकूल के लिए आता है और इस्तिग़राक़ जिन्स के माना देता है, खवा कलील हो या कसीर, मुज्तमे हो या मुतफर्रक। जैसे माफिदारी अहदुन, घर में कोई भी नहीं है, ना एक है और ना 2 या 2 से ज्यादा, ना मुज्तमे और ना ही मुतफर्रक तौर पर इसके माना की बिना पर कलाम मस्बत में इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि 2 मुतजाद चीजों की नफी तो सही हो सकती है लेकिन दोनों का इस बात नहीं होता। जब फिद्दारी वाहिदुन कहा जाए तो जाहिर है कि एक अकेले का घर में होना तो साबित होगा ही, मगर साथ ही 2 या 2 से ज्यादा का भी इज्तमाअन व इफ्तराकन इस बात हो जाएगा। फिर अहद का चूंकि मा फौकुल वाहिद की भी नफी करता है क्या? जी, अहद का लफ्ज, ये पॉइंट है कि अहद का लफ्ज मा फौकल वाहिद की नफी करता है, कि जब अहद का लफ्ज बोला जाता है तो एक से ज्यादा की नफी हो गई, मा फौकल वाहिद की नफी करता है। ये रागिब अस्फहानी जो है क्लासिकल डिक्शनरी है भाई। चलें जी, अब बोलें डॉक्टर SR साहब, अपने अरबी दोस्त के हवाले से आप हमें अहद के माना समझाते हुए अब क्या फरमाएंगे? इनका माइक मैन म्यूट कर दूं जरा। जी भाई डॉक्टर साहब। हाँ बोल, म्यूट किए हैं। आप हमें डिक्शनरी दिखाइए, कोई डिक्शनरी तो दिखाइए। क्या थी ये डिक्शनरी? तो थी, मैंने आपको वेबसाइट दिखाई कि नहीं दिखाई? कहाँ वेबसाइट किसे कह दोगे आप? कोई अरबी डिक्शनरी दिखाइए जहाँ अरबी टू इंग्लिश हो या अरबी। अब वही तो थी अरबी तो, ये देखो अभी भी है मेरे सामने अरबी का दिखा, हमें अरबी पढ़ना नहीं। ये देखें, ये रही अरबी। हजरत एक मिनट, अरबी पढ़ना नहीं आता, उस पर बहस करना आता है। वाह। नहीं ये भाई आप जाने देखे भाई, देखें एक मिनट मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, मैं ऑडियंस को एक चीज बताना चाहूंगा, जरा म्यूट करें। मैं ऑडियंस को एक चीज बताना चाहता हूं कि ये है एक्स मुस्लिमों के शागिर्द, ये वहां से ये सीख कर आते हैं और आकर हमें समझते हैं कि आज तो हम मुफ्ती साहब को, आज तो हम ज़ैद पटेल साहब को, आज तो मैं आमिर हक को जो है ऐसी दलील दूंगा कि आजिज आ जाएंगे। भाई साहब, अगर वहां से सीख कर आए हो तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हमें आजिज नहीं कर सकते हो। हमें आजिज करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक्स मुस्लिम पैदा नहीं हुआ है, ये अल्लाह ताला की तारीफ है, इसमें हमारी अपनी कोई बड़ाई नहीं है। तो आप वहां से सीख कर आओगे ये गार्बेज, तो हमारे सामने आकर बेइज्जती हो गए, ठीक है। और मैं एक चीज कैटेगोरिकली ये कहना चाहूंगा कि अगर हमें संस्कृत के किसी लफ्ज के ऊपर मान लीजिए कोई एतराज है और कोई रेफरेंस के साथ हमें ये कह देता है कि नहीं जी ये आप गलत कह रहे हैं, तर्जुमा उसका ये, हम फौरन मान लेंगे, चूंकि हम संस्कृत के एक्सपर्ट नहीं है, हम फौरन मान लेंगे।
آپ اگر اپنا سوال لے کر آئے احد واحد کے تعلق سے، اور ہم نے ود ریفرنس دو ڈکشنری، ایک راغب اصفہانی کی کلاسیکل ڈکشنری اور ایک المعانی جو اس وقت بہت مشہور ویب سائٹ ہے، انگلش ٹو عربک، عربک ٹو انگلش، آپ کچھ بھی ڈالیں، وہ دونوں ریفرنسز آپ کو دکھا دیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ڈکشنری دکھاؤ. کیسے کیسے لوگ ہیں جی بھائی. اسار صاحب اب ذرا جلدی سے معافی مانگ لیجیے. جی ان کا میوٹ